بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض احباب کے بارے میں جو میرے قریبی لوگ ہیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں کسی سے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی سے بیعت ہو تو بیعت کے بارے میں پہلے کچھ معلومات حاصل کر لیں اور خوب غور و فکر کر کے بیعت ہونا چاہیے، کیونکہ بیعت کے سلسلے میں مختلف قسم کی باتیں پائی جا رہی ہیں اور مختلف نظریات رکھنے والے سب ہمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے ہی ہیں، تعلق والے ہی ہیں، جن کے مختلف قسم کے نظریات سامنے آ رہے ہیں۔ بعض لوگ بیعت کو اس قدر اہم سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا، گویا کہ آخرت میں نجات اسی پر منحصر ہے۔ ایسا نہیں ہے، اصل چیز ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ اگر کوئی اپنے عقیدوں کے اعتبار سے صحیح ہے، اعمال کے اعتبار سے صحیح ہے، کسی قسم کے غلط عقائد میں وہ مبتلا نہیں ہے، کسی قسم کی معصیت اور گناہوں میں مبتلا نہیں ہے، بیعت نہ ہونا بھی اس کے لیے کوئی مضر نہیں ہے۔ اور بعض لوگ بیعت کے سلسلے میں اسے ایسا ضروری سمجھتے ہیں کہ بیعت ہو جانے کے بعد اتنا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اگر عقیدے بھی خراب ہوں تب بھی مطمئن ہے کہ ہم بیعت ہیں، اور گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے تب بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بیعت ہیں، بس ہماری نجات ہو ہی جائے گی۔ ان کا یہ خیال بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عقیدوں کی خرابی کے ساتھ اور اعمال میں برے اعمال میں مبتلا ہو کر بیعت کچھ مفید نہیں ہے۔ بعض لوگ بیعت کو بالکل بے اصل سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شریعت میں اس کی اصل موجود ہے، دلائل سے یہ ثابت ہے، کتابوں میں بھی یہ علماء نے صاف لکھا ہے۔ آپ سورہ فتح اور اسی طرح اور بعض صورتیں آپ دیکھیں، مطالعے کی زحمت گوارا کریں، علماء سے ملیں اور آپ اس کی تحقیق کر کے اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی اب کسی کو بیعت کی اصل سمجھانے کے سلسلے میں پورا زور نہیں لگانا چاہتا، اور یہ بات بالکل سمجھانے پر وہ سمجھ جائیں اس پر میں اصرار بھی نہیں کرنا چاہتا۔ صرف ان کا جواب یہ ہے کہ وہ جو بے اصل ایک بے حقیقت چیز سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ علماء نے بیعت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک بیعت تو سب جانتے ہیں، حاکم وقت لیتا ہے، امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی تھی، اور اسی طرح جنگوں میں ثابت قدمی کے لیے بھی بیعت ہوتی تھی، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی وغیرہ۔ ایک تیسری قسم ہے بیعت کی، وہ ہے بیعت توبہ، اور اسی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ بیعت کون لوگ لیتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے ہاتھ پر کی جاتی ہے جو
اسلام کے پابند ہوں، دین کا ایک معتدل مقدار میں علم رکھتے ہوں، اور گناہوں سے بھی مطلوبہ حد تک بچتے ہوں، اور معروفات پر بھی بہت آسانی کے ساتھ پوری طرح عمل پیرا ہوں اور اس کی انہیں عادت ہو، ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر ان سے بیعت ہوا جاتا ہے۔ اور اس معاملے میں عورتیں اور مرد حضرات دونوں برابر اور یکساں ہیں۔ اگر کوئی مرد بھی کسی سے بیعت ہونا چاہے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، بلکہ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ بے اصل چیز نہیں کر رہے، اور اس کا فائدہ بھی سمجھایا جائے گا۔ فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ اٹھا لے۔ بیعت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی متبع شریعت صاحب دل آدمی جو دین کا ضروری علم رکھتا ہو اور کسی پابند شرع بزرگ کی خدمت میں رہ بھی چکا ہو، اور اس کی زندگی بھی شریعت کے موافق ہو، تو ایسے آدمی سے بیعت ہوا جاتا ہے۔ کسی جاہل سے جو دین کا خود ہی علم نہ رکھتا ہو، ایسے آدمی کو شیخ سمجھنا، اپنا پیر سمجھنا اور اس سے بیعت ہونا کچھ مفید نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عالم بھی ہے لیکن وہ کسی متبع شریعت کے پاس رہ کر انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کرائی ہے، تو محض علم کے جانکار ہونے کی وجہ سے ان کا ہاتھ پکڑ کر بیعت ہونا بھی مفید نہیں ہے۔ جو دین کا علم بھی رکھتے ہوں اور علم کے مطابق جو ہے عمل بھی ان کے پاس ہو، تاکہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوا جا سکے، اور وہ کچھ باتیں کہلوائیں جو اس بیعت ہونے والی کی ضرورت ہے۔ مثلا اس کی کیا ضرورتیں ہیں؟ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں ایسا پہنچوں کہ میرے اوپر کوئی غلط قسم کے عقیدے نہ ہوں میرے اعمال میں، اور کوئی غلط قسم کا کوئی عمل نہ ہو، کوئی شرکیہ بات، خواہ کھلے طور پر شرک ہو۔ بعض دفعہ جو کھلا شرک میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ کھلا شرک میں بھی جو ہے دیکھا گیا ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والا، اللہ کا بندہ کہلانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو امتی کہنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بعد اب اسے یہ فکر تو ہوگی کہ میں شرک نہ کروں۔ اور بعض دفعہ بعض لوگ کھلا مشرک تو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی شرک کی باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، مثلا مزاروں کا طواف کرنا، اور اسی طرح قبروں پر سجدہ کرنا، یا نہیں تو نیک اعمال کو ریاکاری کے ساتھ کرنا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بعض دفعہ اختلاط، میل جول رکھنے کی وجہ سے ایک اچھا خاصا آدمی جو ہے قبر پر سجدہ کرنے کو اور کسی مزار کے طواف کرنے کو برا نہیں سمجھتا۔ اور اسی طرح
ریاکار لوگوں سے زیادہ میل جول رکھنے کی وجہ سے نیک اعمال کو جیسے مال کا خرچ کرنا یا کسی عبادت کا کرنا اخلاص کے ساتھ کرنا ضروری ہے، اللہ کے لیے کرنا ضروری ہے، لیکن وہ نام و نمود لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو سمجھتا ہے کہ میں جو کیا ٹھیک ہوا، اور اگر لوگ تعریف نہیں کیے تو اپنے نیک عمل کو ضائع سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ بے حیا قسم کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کی وجہ سے بے حیائی کی باتیں ان کے اندر در آتی ہیں، مرد افراد ہوں یا عورتیں ہوں، جیسا کہ مغرب کے پروردہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی شرم حیا کی باتیں زیادہ پائی نہیں جاتے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے، سر کھلا رہے کوئی بات نہیں، اور گھٹنے اور نظر آئے، لباس کم رہے، اس طرح، جبکہ اسلام میں یہ باتیں بے حیائی کی ہیں۔ عورتیں اپنے اعضاء کو کھلا نہیں رکھ سکتی کہ بازو کھلے رہیں، سر کھلا رہے، یا ان کی پنڈلیاں ظاہر ہو، یا جسم کے کوئی حصہ ظاہر ہو، پیٹ کمر کھلا رہے۔ یہ ایک آخرت کا استحضار رکھنے والے کے لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، فکر والی بات ہے۔ اسی طرح بہت سارے مردوں میں بھی بعض بے حیائی کی باتیں در آتی ہیں ماحول کی وجہ سے۔ بعض مردوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ چڈی پہن کر پھر رہے ہیں، زیادہ کچھ ان کے اندر بھی وہ بات نہیں ہے۔ ایسے مختلف قسم کے گناہ جس کو میں تذکرہ پورا تفصیل سے نہیں کرنا چاہتا، بعضوں کے اندر الگ الگ قسم سے جو ہے کوئی نہ کوئی کسی اس قسم کی شیطانی طبیعت کے لوگوں کے ساتھ، یا اس قسم کی کہ مردوں عورتوں سے اختلاط کی وجہ سے ایسی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں جن اعمال کو دیکھ کر شیطان کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں تم کو ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ان چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو خود کو نکالنا چاہتا ہے تو نکل نہیں پاتا رہتا ہے، اس کے اندر ایک ہمت کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور چاہتا ہے کہ کوئی میرا ساتھ دے، میرا سپورٹ کرے۔ بعض دفعہ محنت کرنے سے غریبی دور ہو جاتی ہے، آدمی غریب آدمی مالدار بن جاتا ہے۔ بعض یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مالدار ہمارے سر پر ہاتھ رکھے، ہمارا ساتھ دے، تو ذرا یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ علم حاصل ہوتا ہے کتابیں پڑھنے سے، لیکن بعض دفعہ جو ہے ضرورت اس بات کی پڑتی ہے، بلکہ زیادہ تر تجربہ یہی ہے کہ ضرورت پڑتی ہے کہ علماء اکرام اور مفتیان اکرام سے رابطہ قائم کیا جائے اور ان کی خدمت میں پہنچا جائے۔ تو یہ مقصد بہت آسانی سے علماء کے ساتھ چند دن گزارنے سے، سال 2 سال 3 سال گزارنے سے، بہت حد تک آدمی اگر محنت کرے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر ٹھیک طور پر چلے، تو پھر ضرورت کے حد تک علم 2 3 4 سالوں میں آ جاتا ہے۔ ورنہ بعض دفعہ آدمی 10 سال 20 سال کتابوں میں لگا رہتا ہے، پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، حدیث بھی پڑھتا ہے، لیکن علماء کو اپنا مطالعہ دکھاتا نہیں ہے اور اپنی سمجھ کی جانچ نہیں کراتا کہ میں اس سے یہ سمجھ رہا ہوں، یہ سمجھ رہا ہوں، تو بہت عجیب ٹھوکریں کھاتا ہے، پڑھ لکھ کر بھی جو ہے اس کی جہالت دور نہیں ہوتی۔ ایسے ایسے مطلب اور مفہوم سمجھتا ہے کہ جو ہے اس فیلڈ کے ماہرین کو ہنسی آتی ہے اس پر، ایسی بچکانی باتیں پڑھ لکھ کر بھی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن وہی علماء کے ساتھ 2 4 سال لگنے سے یہ مقصد بہت آسانی سے پورا ہو جاتا ہے۔ وہ بعض اصول ان کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم برائیوں سے مکمل طور پر بچیں، ایک برائی بھی ہمارے اندر اعمال میں درج نہ ہو، کسی بھی قسم کی، شرک نہ ہو، شرک جلی نہ ہو، شرک خفی نہ ہو، بدعات ہمارے اندر نہ ہو،
کسی قسم کے کوئی کبائر ہمارے اندر نہ پائے جائیں، والدین کی نافرمانی ہو، یا بیوی پر ظلم ہو، یا بیوی ہے تو شوہر پر ظلم ہے، یا اولاد کے ساتھ جو ہے کوئی اور غلط برتاؤ، یا کوئی بڑا ہے اپنے نوکروں کے ساتھ. تو اس طرح بعض مختلف قسم کی برائیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان کو راستہ نہیں ملتا کہ ہم کیسے نکلیں اس راستے سے، اس ماحول سے. اور پھر بہت ساری ضروری احکامات ہو نہیں پاتے. مثال کے طور پر کئی لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ فجر کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور بعضوں نے کہا کہ اور بھی نمازیں نہیں ہوتی ہیں. اب ایک مسلمان کے لیے بہت فکر کی والی بات ہے، کیونکہ اگر اس سے ایک نماز بھی چھوٹ جائے، یا رمضان کے روزے چھوٹ جائے، زکوٰۃ نہ دے، وہ حج اگر فرض ہے تو حج کو نہ جائے وغیرہ، ایسے جو اعمال ہیں نیک اعمال، اس میں اگر اس سے کوتاہی ہو رہی ہے تو پھر وہ مسلمان کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود صحیح معنوں میں مسلمان نہیں کہلاتا ہو، اس کا نام فاسق ہو جاتا ہے. اگر اس میں کوتاہی کر رہا ہے، نمازوں میں، روزے میں غفلت ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، حج کو نہیں جا رہا ہے، تو ایسے کو علماء کی زبان میں، علم کی زبان میں فاسق بولتے ہیں. فاسق ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو دنیا سے جب جائے گا آخرت میں ان اعمال کی وجہ سے سزا میں مبتلا ہو جائے گا، اپنے گناہوں کی ان برے اعمال کی سزا بھگت کر اسے جنت کو جانا پڑے گا. ایمان اسے صرف اتنا نفع دے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن جو بھی کوتاہی کیا ہے، نماز چھوڑا ہے، روزے چھوڑا ہے، حج کو نہیں کیا ہے، زکوٰۃ کو روکے رکھا تھا، ایسا ضروری اعمال میں کوتاہی اس نے کی ہے، تو اس کی پکڑ ہوگی اور اس کی سزا دی جائے گی. تو یہ ضروری کرنے کے کام بھی بعض دفعہ اس قسم کے لوگ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، روزوں کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے ساتھ رہتے رہتے وہی اثر انسان قبول کر کے ایسا ہو جاتا ہے. اب اسے فکر ہوتی ہے کہ میں اس زندگی سے باہر آؤں تو کیسے آؤں. تو اس کے لیے وہ کسی ایسے پابند آدمی کے ہاتھ پر، جس کے پاس دین کا بھی ٹھیک علم ہو، اور جس کے اندر کسی قسم کا شرک نہ پایا چاہتا ہو، بلکہ اس کا عقیدہ مضبوط ہو، توحید خالص وہ اپنے پاس رکھتا ہو، اور پھر اس کے اعمال ٹھیک ہوں، وقت پر ادا کرتا ہو، اچھے انداز سے اس سے اعمال کا صدور ہوتا ہو، وہ کوئی دنیا دار نہیں ہے، آخرت کا اسے ہر وقت فکر ہے، اس نے محنت کر کے مطلوبہ حد تک خوف اپنے اندر پیدا کر لیا ہے، اور اتنی محبت اللہ کی پیدا کر لی ہے کہ اس کے لیے نیک اعمال کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہے. ایسا آدمی اگر کسی کو مل جائے، اور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دیکھو ایمان والے یا ایمان والے ہیں، ایمان والوں سے ہی خطاب ہے، ایمان موجود ہے. اور پھر اتقوا اللہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اب ڈر بھی کسی کو جانے بغیر نہیں آتا. استاد کو جانیں گے نا تو ڈر پیدا ہو جائے گا دل میں، باپ کو جانیں گے تو ڈر پیدا ہو جائے گا. اسی طرح جب کوئی آدمی قرآن پڑھے گا تو علم حاصل کرے گا تو ڈر پیدا ہو جائے گا. تو ایمان والے کو ایمان لانا بھی ہے، علم حاصل کرنا بھی ہے، ساتھ میں کونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو، یہ بھی حکم ہے. جبکہ ان کے اندر ڈر ہے موجود، علم ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، لیکن ایک مطلوبہ حد تک ڈر چاہیے. اس کے لیے اپنے ڈر کی تکمیل کے لیے صادقین کی معیت کا حکم دیا گیا. اور علماء نے فرمایا ہے صادقین کون ہے؟ صادقین کی پہچان کیا ہے؟ وہ زبان کا جھوٹا نہ ہو، ایک تو، اور دوسرا ریاکار نہ ہو. آپ جب دیکھیں گے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوگا اس سے،
اور پھر وہ کوئی عمل بھی ریاکاری کے طور پر نہیں کرے گا، لوگوں سے ڈر ڈر کر برائیوں سے نہیں بچ رہا، ہو اللہ سے ڈر کر بچ رہا ہے، اللہ کے خوف نے اسے روکے رکھا ہے۔ کہیں بھی ہو، سفر میں، حضر میں، اور کیسی بھی جلوت ہو، کیسی بھی خلوت ہو، اور غریب ہو، ہمت توڑ دینے والی غربت ہو، یا جو نافرمان اور سرکش بنا دینے والی مالداری ہو، لیکن سب اس کے سامنے بے بس ہے۔ تنہائی اسے آمدہ نہیں کر سکتی گناہوں پر، دولت اسے سرکش نہیں بنا سکتی، غریبی اسے ڈرا نہیں سکتی۔ وہ زبان کا سچا ہے ہر حال میں، اور اپنے اعمال میں مخلص ہے۔ ایسا آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی لیے بیعت ہوتے ہیں، بیعت میں بعض چیزیں کہلوائی جاتی ہیں، اور ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ لے کر بعض باتوں کا اقرار کروایا گیا، اور عورتیں اگر بیعت ہوتی ہیں تو جو ہے ہاتھ میں ہاتھ لے کر نہیں بلکہ پردے کے ساتھ وہ کلمات کہلوائے جائیں گے، وہ الفاظ ان کی زبان سے کہلوائے جائیں گے۔ وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جو آدمی کسی صاحب دل اور مومن کامل سے بیعت ہونا چاہے تو اسے ہاتھ پکڑ کر کہلوایا جاتا ہے کہ کہو، اس طرح اسے کہنا پڑتا ہے، اور وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ ہمارے اس عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم دونوں جس عمل کو کر رہے ہیں اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی عمل ہو رہا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی مومن کامل کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کہلوانے سے یہ کہتا ہے۔ اگر وہ مشرک ہے تو اس سے وہ کہلوائے گا کہ بس اب تک جو شرک کیے ہر قسم کا، آج کہو میرا ہاتھ پکڑ کر، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہو کہ اب تک جو شرک کیا وہ نادانی تھی، وہ جہالت کی زندگی تھی، وہ ماحول سے متاثر ہو کر تھی، اب بس میں جان گیا ہوں کہ یہ غلط راستہ ہے، اب میں صحیح راستے کی طرف آتا ہوں، اس صحیح راستے پر قائم رہنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتا ہوں کیونکہ آپ ایسے آدمی ہیں جس کے عقیدے غلط نہیں ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اب میری زندگی میں شرک نہیں کروں گا، کسی قسم کا شرک نہیں کروں گا، نہ بڑا جو ہے شرک جلی کروں گا، شرک اکبر کروں گا، نہ میں شرک اصغر یا شرک خفی کروں گا۔ اگر کوئی غیبت میں مبتلا ہے تو اس سے کہلوایا جائے گا، کہو کہ اب سے آئندہ زندگی میں کبھی غیبت نہیں کرو گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مشرک نہ ہو لیکن غیبت کرنے والا ہو، تو اسے غیبت سے توبہ کرنا پڑے گی۔ اسی طرح کوئی بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو، بدعت میں مبتلا ہو، یا کوئی اور معصیت کے اندر مبتلا ہو، یا ریاکاری کے اندر مبتلا ہو، جانتا ہے، وہ ہر آدمی جانتا ہے میں کس گناہ میں مبتلا ہوں، وہ اس گناہ سے بچنے کا اقرار کرے گا اور وعدہ کرے گا، اور کہے گا کہ میں آئندہ ریاکاری نہیں کروں گا، یا اکثر گناہوں میں مبتلا ہے تو یوں کہے گا کہ میں شرک نہیں کروں گا، بدعت میں مبتلا نہیں ہوں گا، ریاکاری میں مبتلا نہیں ہوں گا، بے حیائی میں مبتلا نہیں ہوں گا، سود کی لعنت میں گرفتار نہیں ہوں گا، آئندہ میں چوری نہیں کروں گا اگر چور ہے تو، اسی طرح بے حیائی ہے تو بے حیائی کے کاموں کو نہیں کروں گا، کوئی اور گناہ ہو تو فلاں فلاں گناہ نہیں کروں گا، اسی طرح تمام گناہوں سے بچنے کی حتی المقدور کوشش کروں گا، میں ان تمام گناہوں سے آپ کا ہاتھ پکڑ کر توبہ کرتا ہوں، وہ بولے گا، اور یہ کہے گا کہ اے اللہ اس توبہ کو قبول فرما، بولے گا، یہ ہے۔ اور اسی طرح جن اعمال میں کوتاہی ہو رہی ہے وہ زبان سے کہے گا کہ میں 5 وقت کا نماز کی پابندی کروں گا، رمضان آئے گا تو روزے رکھوں گا، زکوٰۃ فرض ہوگی تو زکوٰۃ دوں گا، اور حج فرض ہوگا زندگی میں تو حج کو جاؤں گا۔ اسی طرح جملہ جو بھی ایک بندے پر احکام لاگو ہوتے ہیں وہ تمام کام میں انجام دینے کی کوشش کروں گا، اس میں کوتاہی نہیں کروں گا، یہ بھی کہتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ اللہ اس ارادے کو تو قبول فرما۔ اور ہمیں
یہ بات معلوم ہے جسے تفصیل سے نہیں بتایا جاتا، میں کچھ ذمہ داری سننے والوں پر بھی ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آدمی ایسا کہتا ہے اور بیعت ہوتا ہے تو اس کے مفید اثرات دیکھے گئے ہیں، مشاہدہ کیا گیا ہے۔ یہ علمی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے کہ ایسا کرنا صحیح ہے، اور اس کے مشاہدے میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے بیعت ہونے کے بعد۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے، کیوں؟ اللہ کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے آدمی کے ساتھ وعدے ہیں، جب وہ کہے گا ہر قسم کے گناہ نہیں کروں گا اب میں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمت نہیں ہوگی؟ کیا اس ارادے کی قدر نہیں کی جائے گی؟ جب وہ یہ کہے گا کہ جو ہے میں اب ہر قسم کی تیرے احکامات کی پابندی کروں گا، تو کیا ان کہنے والے کے الفاظ بولتے ہی اللہ تک نہیں پہنچ جائیں گے، اور ان الفاظ کی قدر نہیں کی جائے گی؟ ان الفاظ کی قدر کی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیعت ہونے والے کو اگر وہ دل کی گہرائی کے ساتھ رسمی نہیں، یوں ہی جذبے میں آ کر نہیں، واقعتاً وہ بیعت ہونے میں سنجیدہ ہے اور قلبی جذبات کے ساتھ بیعت ہو گیا ہے، اور یہ سمجھ کر کے گناہوں سے بچنے کے لیے، اور یہ تجربہ کار ہے، اس کے ساتھ بیعت ہو کر چند دن گزاروں گا، اس کے مشوروں پر عمل کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی عادت آہستہ آہستہ کر کے پوری طرح نکل جائے، اور میری روح دھل جائے، میل کچیل پورا نکل جائے گا، اور روح اپنا وہ فنکشن کرنے لگے گی جو اسے کرنا چاہیے۔ بالکل جیسے انسان کا بدن صحت مند ہو جاتا ہے، روح ایسی صحت مند ہو، جیسے انسان کسی بدبودار چیز کو دیکھ کر کراہت کرتا ہے۔ اگر ناک ٹھیک ہے تو بدبو آئے گی، اور اسی طرح کوئی لذیذ چیز کھا کر مزہ لیتا ہے، مریض ہوگا تو کیا مزہ لے گا؟ کہے گا کہ ہٹاؤ اسے۔ جب گناہ بالکل چھوٹ جائیں گے تو روح کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نہیں رہے گی، اور پھر جب عبادات کو پوری طرح انجام دے گا جو روح کو نفع دیں گے، تو پھر گناہوں سے مناسبت ٹوٹ جائے گی، کراہت آ جائے گی، بولے کہ اچھا ہوا یہ چیزیں گناہ جو حرام ہو گئی، اچھا ہے، یہ چیز مکروہ ہے نا، یہ مکروہ ہونا چاہیے، کہ دل کہے گا یہ مکروہ تنزیہ ہے نا، یہ تنزیہ ہی رہے۔ اور اسی طرح یہ فرض ہوا، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ایسی چیز ہے، اس کی جان اسے محسوس کرے گی، صحت مند جیسے محسوس کرتا ہے۔ آج کیا ہے، کسی کو نماز پڑھ کر خوشی نہیں ہے، نماز چھوڑ کر غم نہیں ہے، کیونکہ نماز ایک اٹھک بیٹھک کا نام ہے، نہ نماز میں وہ جو ہے جو افعال ہیں جسم کے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، قیام میں ٹھہرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، رکوع کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، سجدے میں جانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہیں، پوری حروف کی ادائیگی نہیں ہے، ادائیگی میں کمی ہے، ادائیگی ہے تو اس کے معنی مفہوم سے واقفیت نہیں ہے، کیا بول رہا ہوں نمازی کو پتہ ہی نہیں، اللہ اکبر کا کیا معنی ہے، التحیات للہ کا کیا معنی ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ اگر پتہ ہے تو دل میں وہ جذبہ نہیں، وہ حرارت نہیں ہے جو نمازی کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ سب کمیاں ہیں۔ جب بریانی میں ہر قسم کا مسالہ کم کرتے چلے جائیں گے، گوشت بھی کم کر دو، تیل بھی کم کر دو، گرم مسالہ بھی کم کر دو، تو کیا رہ جائے گی وہ تو کچھ بھی نہیں رہ جائے گی۔ اسی طرح نماز میں بھی کمی کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو ایسی نماز پڑھ کر جو خوشی ایک نمازی کو نماز پڑھنے کے بعد جو میسر آتی ہے، وہ بات نہیں میسر آئے گی، اور پھر نماز چھوٹنے کی جو نقصان معلوم ہوگا، کیسے معلوم ہوگا؟ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے جو ہے ایسے آدمی سے تعلق کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں وہ رہنمائی کرتا ہے، تو اس کی رہنمائی میں چلنے کا بھی وہ ارادہ، مضبوط ارادہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، تاکہ اس آدمی کو پکڑنے سے میری معصیتیں بالکل نکل جائیں۔ یہ مقصد حاصل ہونا ہے۔
اور معروفات کو جو عمل کرانا ہے وہ ایسا ہو کہ بالکل جو دلائل سے ثابت ہو وہی چیزیں کہے۔ اگر ایسی چیزیں کوئی شیخ کامل نہیں کہہ رہا ہے تو جو بیعت ہوا ہے اس کے اوپر ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے کہ دین ہے، وہ دین نہیں ہے آپ کے تحقیق کے مطابق، تو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بیعت ہونے کے بعد وہ معصیتوں سے روکے گا اور مؤثر انداز سے روکے گا، اور اسے تجربہ ہے، وہ ان لوگوں سے بھی فی الحال روک دے گا جس سے آپ بیعت ہوئے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھنے سے یہ باتیں آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ کہے گا کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں سے بھی پرہیز کرو، وقتیہ طور پر، ہمیشہ کے لیے نہیں، آپ کو تھوڑا ان لوگوں سے بھی بچنا پڑے گا، ورنہ پھر ہمارے ساتھ بھی بیٹھو گے، وہاں بھی بیٹھو گے تو یہ کام نہیں چلے گا۔ چند دنوں کے لیے ایسے لوگوں سے بھی بچو جو جہاں جانے سے، جس محفل میں جانے سے، جس گھر جانے سے، جس آدمی کا فون اٹھانے سے، جس سے دوستانہ تعلقات رکھنے سے، جس سے بے تکلفی رکھنے سے یہ نوبت آ گئی ہے کہ آپ کی طبیعت معصیتوں کی طرف چل رہی ہے، تو آپ کو یہ تعلق کو تھوڑا کمزور کرنا پڑے گا۔ اور پھر ساتھ میں گناہوں کا نقصان، گناہوں کی نحوست، گناہوں سے آنے والے آخرت میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور خود دنیا میں کیا بے برکتیاں آتی ہیں، روح کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، یہ باتیں وہ آپ کی جیسا جیسا آپ تحمل کرتے جائیں گے، تھوڑا 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 وہ شخص آپ کو بتاتا جائے گا، اور آخری برائی تک آپ کے اندر سے نکال دینے اور اس کی ہمت کرانے، اس کا ارادہ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہے کہ ایک آدمی کے اندر سے اگر اس کی جو ہے آنکھوں میں خرابی ہو، کانوں میں خرابی ہو، کوئی اسے ایسا مل جائے کہ اس کے ساتھ رہنے سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو، دل ٹھیک ہو، کان جو ٹھیک ہو، اچھا خاصا چنگا بہادر ہو جائے، تو اس سے اور بڑھ کر کیا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص ہم کو ایسا مل رہا ہے جس کے ساتھ رہنے سے آخری گناہ بھی ہمارا چھوٹ رہا ہے اور گناہ چھوٹنے شروع ہو چکے، اس سے بڑھ کر کسی آدمی کی کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور گناہوں میں مبتلا ہونا بہت بڑی محرومی ہے، بلکہ اسے مسلمان تو کہنا، ایک انسان کہنا بھی مشکل ہے۔ انسان کی طبیعت سے بھی میل نہیں کھاتے گناہ۔ اور اسی طرح اعمال میں بھی رہنمائی ملتی رہے گی اس شخص سے جس سے بیعت ہوا ہے۔ وہ کہے گا کہ اب یہ پڑھو، یہ کتاب پڑھو، علمی کمی دور کرنے کے مشورے دے گا کہ نماز ایسی نہیں ہے، دیکھو پڑھ کر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نماز ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے حکم دیا ہے، آپ کی نماز اس حکم کے مطابق ہونا چاہیے، یہ دیکھو احادیث میں کیا فرمایا گیا، دیکھو صحابہ کی نماز ایسی تھی، وہ بتائے گا، صحابہ کے روزے کیسے تھے، وہ اس کو بتاتا رہے گا، آپ کو اندازہ ہوگا ہاں ایسا ہے ایسا ہے، مطالعے کی عادت ڈالے گا اور ترغیب دے گا اچھے سے اچھے انداز سے اعمال کرنے کی، جو قیامت کے میدان میں وزن میں آئیں اور واقعی اعمال کہلائیں، اس کے اندر مسائل کا علم ہو۔ آج ہمارے جو ہے نمازوں میں کیا ہے، نہ مسائل کا علم ہے نہ کچھ ہے، مسائل تو جانتے بھی نہیں، نماز کیسے پڑھنا ہے، اس کے اندر کیا فرض ہے، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا مستحبات ہیں، خبر نہیں۔ یہ بتائے گا جو رہبر ہوگا، جو شیخ ہوگا، وہ بولے گا کہ دیکھو یہ سارے فرائض ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ واجبات ہیں، یاد کرو ان کو اور اس کو پورے اختیار کرو، مستحبات ہیں وہ بھی اختیار کرو، یہ دیکھو اس سے نماز فاسد ہوتی ہے، یہ سب یاد رکھو ان کو، اور یہ چیزوں کو آنے مت دو اپنی نماز میں، یہ مکروہات ہیں نماز کے، یہ نہیں شامل ہونا چاہیے۔ بتائیں، مکروہات سے پاک کرے گا، مفسدات سے پاک کرے گا۔ اسی طرح روزے کے بارے میں، ایسا روزہ نہیں ہونا چاہیے، روزہ ایسے رکھا جاتا ہے، پورا اس کا طریقہ۔ دیکھو حج ایسا نہیں کرنا چاہیے، حج کرنے کا یہ طریقہ، یہ اعمال ہیں،
اور ان اعمال کی یہ روح ہے، تو پھر ایسا حج کیا جاتا ہے، وہ بتائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اور ان سب کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ، اور پھر آپ نے چونکہ اسے بڑا بنایا ہے، باپ کا درجہ دیا ہے اور اپنے رہبر کا درجہ دیا ہے، اور ایسا کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، جو مشائخ ہوتے ہیں وہی ہو، اگر کوئی محقق صوفی ہے، کوئی جو ہے صحیح معنی میں صوفی ہے، کیونکہ اس میں بھی بعض لوگ جو ہے صوفی نظر آتے ہیں لیکن صوفی نہیں ہوتے، نہ ان کے پاس وہ علم ہوتا نہ عمل ہوتا، ایسوں سے کا ہاتھ تھامنا کچھ یہ نہیں ہے۔ ایسا صوفی ہو جسے علماء بھی صوفی کہتے ہوں، اہل علم بھی صوفی کہتے ہوں، اچھے اچھے نیک لوگ اسے، جو سنجیدہ ہے نیک میں، فکر آخرت رکھنے والے جو اسے کہتے ہیں، اور ایسا کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، وہ مشائخ میں سے ہو، اگر کسی کا استاذ اس درجے کا آدمی ہو کہ وہاں بیٹھنے سے فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، برائیاں چھوٹتے ہیں، نیکی کی طرف طبیعت چلتی ہے، یا کسی کے باپ ایسے ہوں تو بچے باپ سے استفادہ کریں، شاگرد اپنے استاد سے استفادہ کریں، مریدین اگر ان کے اس درجے کا کوئی کامل شیخ انہیں ملا ہے تو ان سے استفادہ کریں۔ یہ ہوتا ہے بیعت کے اندر۔ اگر یہ جذبہ ہے کہ میں ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے مجھے اور ہر قسم کی نیکی کو اختیار کرنا ہے، تو اس کے لیے بیعت ہونے والے لوگ بیعت ہوتے ہیں، اور بیعت ہونے کے بعد وہ مشائخ یا وہ بڑا، وہ رہبر جس کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہے، وہ اس بات کو یاد رکھتے ہوئے ان پر چلانے کی کوشش بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ بہت خیر کی چیز ہے۔ اگر وہ اس بیعت ہونے کو یاد رکھ کر نبھا دے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے کہ وہ دیکھ لے گا کیسی رحمت ہے اسے، اللہ تعالیٰ اسے نواز دیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ میں دنیا میں نوازنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے دنیا میں نوازا جائے، لیکن اگر کبھی نیکیوں کی وجہ سے مسلسل نیکی کرنے کے باوجود دنیا کے حالات بگڑے ہوئے رہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے نیکیوں میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک آدمی مسلسل خدا کی نافرمانی کر رہا ہے لیکن نہ اس کے مال میں کمی ہوتی ہے نہ عہدے میں کمی ہوتی ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی پکڑ ہی نہیں آ رہی ہے، تو برائی کوئی مضر نہیں ہے۔ ہو سکتی ہے، کبھی نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، حقیقت میں آخرت ہے۔ آخرت میں یقیناً نیکیوں کا صلہ ہم دیکھیں گے۔ جس آدمی نے برائیوں کو چھوڑا ہے اور اللہ کی خاطر چھوڑا ہے، وہ ایسے ہی نہیں چپ چھوڑنا ہے، لوگ کیا سمجھیں گے برائیوں میں مبتلا رہا تو عزت نہیں رہے گی، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ برائیوں میں رہنے والی کی بھی عزت ہوتی ہے، نیکیوں میں رہنے والی کی ذلت ہوتی ہے۔ بڑا آیا نیک ہے، تسبیح پڑھنے سے بڑا تسبیح پڑھا ہے نہیں، اگر کوئی بڑا تسبیح پڑھ رہا ہے بولنے کے باوجود نہ چھوڑے، وہ اللہ کے لیے تسبیح پکڑ لے تو بس پکڑ ہی لے، اللہ کے لیے نیکی پکڑ لے تو پکڑ ہی لے، بس آئے بڑا نیک بنا، ہاں بڑا بیر نیک بنا کے چھوٹا نیک بنا کے، بس اللہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا ہوں، کوئی چھوڑا نہیں سکتا۔ اللہ کے لیے برائی کا اختیار کر لیا ہوں، اب لوگ کہیں گے تو کیا بڑا برائی سے بچنے والا، دیکھ وہ فلاں آدمی ہی برائی کر رہے ہیں، وہ دیکھ فلاں اس میں تجھے ہی تقویٰ بہت ہے۔ نہیں، اب اللہ کے لیے ہاتھ پکڑ کر کسی کو کہہ دیا ہوں، اب دنیا میں کوئی ایک فرد بھی برائیوں سے بچنے والا نہ رہے تو میں بچوں گا۔ یہ جذبے کے ساتھ کسی بڑے کا ہاتھ تھامیں گے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اسی طرح وہ چلائے گا اس کے مطابق تو اس کے لیے بھی وہ بہت بڑی چیز ہے۔ بعض دفعہ تو کھلی آنکھوں ان کا مشاہدات اس کی برکتوں کا دنیا میں بھی کرے گا، جو شیخ ہے اپنے مرید کو چلانے کا، گناہوں سے روکنے کا، سمجھانے کا، افہام تفہیم سے کام لینے کا، یا ڈانٹ ڈپٹ سے کام لینے کا، یا کچھ بھی اس کے اندر جیسی صلاحیتیں ہیں اسے ٹھیک کرنے کی، اس اعتبار سے، اور اسے نیکی کے راستے پر چلانے کی اس کے پاس گفتگو ہوگی، یا اس کے پاس اس کے بارے میں کسی کو سمجھتا ہوگا کہ ڈانٹ ڈپٹ تو مفید ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، علمی ڈانٹ، سلیقہ مندی کے ساتھ ڈانٹ، اور بقدر ضرورت ڈانٹ، ضرورت سے زیادہ نہیں اور ضرورت سے کم نہیں کہ اصلاحی نہ ہو، اور ضرورت سے زیادہ بھی نہیں کہ مرید بھاگ جائے،
ایسا بھی نہیں، بہت معتدل کے ساتھ اسے روک ٹوک کرنے آتا ہے۔ تو ایسا آدمی اگر میسر آ جائے تو بیعت ہونا بہت مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات ہوتی ہے کہ ایسا نیک اور ایسا کامل انسان اس کے لیے، اپنے اس مرید کے لیے جو بڑا جذباتی ہے گناہوں سے بچنے کے بارے میں، اور بالکل اپنے ارادے کا پکا ہے، اس نے طے کر لیا ہے ہر قسم کی برائی سے بچنے کا اور ہر قسم کی نیکی پر چلنے کا، اور اس کی ہر طرح سے رہنمائی اس کا شیخ کر رہا ہے، اس کا باپ کر رہا ہے، اس کا استاذ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی دعائیں بھی اسے لگیں گی، کیونکہ اس راستے کی خطرناکیوں کو وہ جانتا ہے، اس راستے سے گزر کر آیا ہے۔ وہ کہے گا کہ اللہ، یہ بچہ اب میرے ہاتھ پر توبہ کر کے گیا ہے اور برائیوں سے بچنے کا مکمل ارادہ کر کے گیا ہے، لیکن یہ راہ بڑی پرخطر ہے، نفس و شیطان اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اچھے کو اچک لینے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بچہ کتنی دیر ہے اچک جانے کے لیے؟ اور نفس و شیطان لگے ہوئے ہیں ارادوں کو توڑنے اور ان کے اوپر حاوی ہونے کے لیے اور ان کو اعمال میں کوتاہی کرانے کے لیے۔ کچھ نہ کچھ انداز سے ہو سکتا ہے کہ یہ اس بات پر قائم نہ رہ سکے، لیکن اے اللہ تو اس کی قدم قدم پر مدد کرنا، اس کو ثابت قدم رکھنا، نفس کے مقابلے میں اسے فتح دینا، شیطان کے مقابلے میں اسے کامیابی عطا فرمانا، اور اسی طرح اس کے پیر دین پر جما دینا۔ اگر کوئی جو ہے اللہ کا عاشق بندہ، اللہ سے ڈرنے والا بندہ، صحیح حقیقی بندہ، جو اللہ کا صحیح معنوں میں ایک بندہ ہے، مقرب بندہ، اگر آپ کے لیے کہیں بھی کعبۃ اللہ کے سامنے ہو، یا اپنی تہجد کے بعد ہو، اپنی تلاوت کے بعد ہو، اپنے ذکر کے بعد ہو، یا اپنی کسی کتاب کے اختتام کے بعد ہو، یا کسی بھی اپنے کوئی صدقے کے بعد ہو، ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے اور اپنے اس بیعت کرنے والے کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے؟ اس سے ہمت بھی ملتی رہے گی۔ دعائیں بے اثر ہو جائیں گی؟ جو دل سے دعائیں نکلے اور بغیر کسی جو ہے وجہ کے نکلے، ایسا بندہ جو آپ سے نہ جو ہے آپ سے کوئی مال کی طلب رکھتا ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے اللہ سے چاہتا ہے، نہ آپ سے گھبراتا ہے، وہ ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ ہی سے اپنے ساری ضرورتوں کو وابستہ رکھنے والا، اور اللہ ہی کے در کو مانگنے کے لیے جاننے والا، آپ کے لیے بھی مانگنا شروع کرے اور آپ کی ایسی زندگی مانگے، تو اس سے بڑھ کر بیعت کرنے والے کی کیا سعادت مندی اور خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ بیعت نہیں کرنا چاہتے وہ نہ ہو، لیکن نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بے اصل سمجھنے لگے۔ جو لوگ بیعت ہونے ہیں ان کو جو ہے ایسا سمجھیں کہ کوئی خامخواہ یوں ہی ایک کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک علمی کام ہی ہے اور مفید کام ہے، اور جو لوگ بیعت ہو رہے ہیں صرف بیعت ہونے کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ سنجیدہ ہو کر بیعت ہو، ورنہ ایک کھیل نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ کر کہیں اور پھر گناہوں سے بچنے کی محنت نہ کریں۔ اس میں نہ اللہ کا کچھ جاتا ہے، نہ اپنے شیخ کا کچھ بگڑتا ہے، آپ ہی کا بگڑے گا، بیعت کرنے والے کا ہی بگڑے گا، اسے وہ برکتیں حاصل نہیں ہوں گی، اسے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ بیعت سے جو نتیجہ نکلنا وہ نہیں نکلے گا، ایک حقیقی بیعت کا جو فائدہ ہے اسے نہیں ہوگا، اس کی بیعت محض ایک رواجی چیز کہلائے گی۔ اسی لیے وہ لوگ بھی اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ بیعت کریں۔ اور پھر جو لوگ بیعت تو نہیں ہے کسی سے، لیکن اپنے عقیدوں کو درست کرتے چلے جا رہے ہیں بیعت کے بغیر بھی، اور اپنے اعمال کو، گناہوں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، بیعت نہیں ہے وہ کسی سے، اور نیک اعمال کو ٹھیک کرنے لگ رہے ہیں، بیعت بھی نہیں ہے، انہیں ہاتھ پکڑ کر انہوں نے کوئی وعدہ قرار نہیں کیا ہے، ان کا معاملہ ہے اللہ کا معاملہ ہے، تو محض بیعت نہیں ہونا ہاتھ پکڑ کر، یہ ان کے لیے مضر نہیں ہے، وہ پریشان نہ ہو اور اپنی محنت میں لگے رہیں۔ بیعت ہونا اصل نہیں ہے، بیعت ہونا صحیح ہے، لیکن اصل ہے برے عقیدوں سے نکلنا، غیر اسلامی عقیدوں سے نکلنا، اور گناہوں سے نکلنا، اور صحیح عقائد پر جمنا، اور اچھے اعمال پر جمنا۔ ہاں اگر بیعت بھی کر لیں تو پھر یہ کام بھی ان کے لیے مزید مفید
ہو سکتا ہے بچی کچھ چیزیں اگر ہوگی تو بیعت کے بعد جو ہے انشاءاللہ وہ بھی اگر جو ہے کہا جائے گا، اور اگر وہ بیعت حقیقی بیعت ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی تو ایسے لوگوں کو اور جلدی وہ بات حاصل ہو جائے گی جو ہر انسان کا مطلوب ہونا چاہیے، مقصود ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر یہ طلب ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، جیسے ہم طلب کرتے ہیں اور چیزوں کی، اس بات کی بھی ہم کو طلب ہو کہ ہم کوئی برائی انجام نہ دیں، خدا کی نافرمانی کے قریب بھی نہ جائیں، خدا کے نافرمانی کا خیال بھی نہ لائیں، اور نیک اعمال سے جو ہے راہ فرار اختیار کرنا تو دور کی بات، اس کا خیال آنے سے بھی ہمارے اوپر جھرجھری طاری ہو، ہم اس کو خطرناک سمجھیں ہماری آخرت کی زندگی کے لیے، کیونکہ یہ آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی، قیامت کے دن جمع ہونا، جنت جہنم، سب حقائق ہیں، کوئی ایسی کوئی شبہات کی چیزیں نہیں ہیں، اس کے دلائل ہیں موجود۔ اگر کوئی آدمی کیسا بھی آدمی ہو، اگر عقل سے یا علم کی راہ سے سمجھنا چاہے تو یہ باتیں اسے جواب دی جائیں گی، اسے اور اسے مطمئن کیا جائے گا، غیر مطمئن کو علمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے شبہات والی چیز نہیں ہے، یہ یقینی چیزیں ہیں۔ یقیناً آخرت کی منزلیں ایسی ہیں جیسے جو ہے آج علماء کرام، مفتیان کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، ویسا ہی ہے آخرت کا منظر، کچھ الگ نہیں ہے۔ اور پھر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کیا آخرت کیا ہے، شبہ کی کیفیت میں مبتلا وہ ہیں، وہ بس ایسی رواجی چیز ہوگا، یا نہیں تو علم کی کوئی گہرائی کے بغیر وہ چیزیں، وہ اگر کسی کو ان چیزوں کو سمجھانا چاہے تو ایسے کوئی دلائل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، علمی گفتگو کرے آدمی، سمجھ کی گفتگو کرے، تو سمجھداروں کے لیے، اہل علم کے لیے آخرت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، آخرت کوئی بے حقیقت چیز نہیں ہے، اور روح کوئی یوں ہی کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے، باقاعدہ جسم سے ایک ضروری چیز روح ہے، اور در حقیقت انسان کی روح ہی وہ انسان ہے، ورنہ تو یہ جو جسم ہے اس روح کو یہ جسم دیا گیا ہے میں رہنے کے لیے اس دنیا میں، ورنہ یہ روح جب نکل کر جائے گی اپنی منزل کی طرف تو جسم رہ جائے گا، پھر وہ روح جائے گی، پھر وہاں کے عالم کے حساب سے ساری چیزیں اس کے لیے انتظامات ہوں گے، اس کے لیے جسم کا بھی انتظام ہوگا اس عالم کے حساب سے، اور ثواب یا عذاب ضرور ہوگا، یہ یقینی باتیں ہیں۔ ایک آدمی اگر برا ہے تو یقیناً وہ ایک عذاب کی زندگی کو پالے گا، اور آدمی نیک ہے تو یقیناً انتقال کے بعد وہاں کی دنیا میں اس کے لیے بڑی ہی راحتوں اور آرامیوں کا اس کے زندگی کی شروعات ہے وہ، اور بہت مبارک شروعات ہے وہ۔ نیک آدمی کے لیے آخرت کی زندگی کی شروعات بہت ہی مبارک شروعات ہے، اور برے آدمی کے لیے آخرت کی زندگی کی شروعات بہت خطرناک چیز ہے اور نامبارک شروعات ہے اس کی۔ اللہ تعالی ہماری جو ہے زندگی کو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور نیکیوں پر ہمارے قدم کو اچھی طرح جما دے، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور حسن خاتمہ ہمیں نصیب فرمائے، اور آخرت کی زندگی کو جس طرح اپنی زندگی میں جگہ دے کر اس کو دھیان میں رکھ کر اس کے آخرت کی زندگی کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق اور ہمت اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے۔